أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں. انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بہت اونچے مرتبے پر فائز ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بیان کیا. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا گیا ہے تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی اچھے اخلاق کی تعلیم ہر دور میں ہر شریعت میں دی گئی ہے اور اس کے تکمیلے کے لیے، اس کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے. تو دین کی ساری تعلیم اچھے اخلاق پر مبنی ہے. ان اچھے اخلاق میں سے اہم چیز کو ہم یہاں لیں گے. خاص موضوع قوله تعالی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اگر تمہیں سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے اچھے انداز میں جواب دو. اور ردوہا، یا اسی جملے کے ساتھ واپس کر دو، اسی جملے کے ساتھ جواب دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حساب کرنے والا ہے. کافی ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے. تو کون سلام کرے تو اس کا جواب کیا دیا جائے. وَإِذَا حُيِّيتُم، جب تمہیں سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو اس سے بہتر جواب دو. مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب بہتر انداز میں جانا چاہیے. غیر مسلم سلام کریں تو اس کا جواب بھی اچھے انداز میں دیا جائے گا یا نہیں. اس سلسلے میں علماء اختلاف کرتے ہیں. کہ حدیث میں وارد ہے لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم. تم یہود و نصارہ کو سلامت کرو، ابتدا تمہاری طرف سے شروعات نہ ہو. وہ سلام کریں تو تم وعلیکم کہو. تو کیا یہ دو مسئلہ یہاں ہو گیا کہ ایک تو مسلمان یہود و نصارہ، اسی پر قیاس کرتے ہوئے سارے غیر مسلم، کہ مسلمان غیر مسلم کو سلام نہیں کرے گا، یہ ہوا. دوسرا، اگر وہ سلام کریں تو وعلیکم سے جواب دیا جائے. دو مسئلہ. کیا جواب دیا؟ پہلا مسئلہ، یہود و نصارہ اور اس کے ساتھ ساتھ غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے اور صحابہ کے درمیان بھی اختلاف رہا ہے. چنانچہ صحابہ میں سے
ابن عمر رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے کہ انہیں سلام نہ کیا جائے۔ ایک مرتبہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سلام کیا تو کسی نے کہا وہ تو یہودی ہے، وہ تو یہودی ہے۔ تو آپ نے کہا ادھر آؤ، بلایا اس کو، ادھر آؤ، کہا رد علیہ السلام، میرا سلام واپس کرو، میرا سلام واپس کرو۔ تو اس نے کہا ہم نے آپ کا سلام واپس کر دیا۔ تو اس کے مال اور اولاد کی کثرت کی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مال اور اولاد میں کثرت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ ان کے علاوہ عبداللہ ابن محیریز، ابو امامہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہم سے وارد ہے کہ یہ لوگ سلام کیا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک خادم کے ساتھ تھے، دہقان خادم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور وہ غیر مسلم تھا، اس کے ساتھ تھے۔ جب وہ راستہ اس کا الگ ہوا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سلام کیا۔ علقمہ تابعی ہیں، انہوں نے تنبیہ کی کہ غیر مسلم پر سلام مکروہ نہیں ہے۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا حق الصحبہ، ساتھ رہنے کا تقاضا ہے، وہ ہم سے ملتا ہے تو ہم کو سلام کرتا ہے، وہ ہم سے جدا ہو رہا ہے تو ہم کیسے نہ سلام کریں؟ تو ساتھ رہنے کا تقاضا ہے کہ جس اخلاق کے ساتھ وہ ہم سے پیش آتا ہے ہم بھی اس اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ جب راستے میں گزرتے جو بھی ملتا، مسلم ہو غیر مسلم، چھوٹا ہو یا بڑا، سب سے سلام کرتے، سب سے سلام کرتے۔ جب انہیں کہا جاتا کہ یہ تو فلاں ہے تو کہا ہمیں تو اللہ کے رسول نے کہا ہے افشوا السلام، افشوا السلام، سلام زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ۔ یہ کہہ کر جواب دیتے کہ ہم کو تو سلام کو پھیلانے کا حکم ہے، ہم سب کو سلام کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، بھئی سلام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ ابن عیینہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا هل يجوز ابتداء الکافر بالسلام، کافر کو ابتداءً سلام کیا جا سکتا ہے کیا؟ کہاں ہاں، کیا دلیل میں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں روکتا تم کو ان لوگوں سے، یعنی ان مشرکین و کافرین سے جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی دین کو لے کر کہ تم مسلمان کیوں ہوئے، وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں کیا۔ ایسے غیر مسلموں سے اللہ تم کو نہیں روکتا، کس بات سے؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو گویا اللہ تعالیٰ ہمیں سارے انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، تو اچھے سلوک کا تقاضا کہ ہم کو سلام کریں۔ اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ابن عیینہ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم میں ہے، ابراہیم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو سلام کرتے تھے، سلام علیک کہتے تھے۔ اس میں ابراہیم علیہ السلام کی دو خصلت کا تذکرہ ہے، ایک تو سلام کرنے کا، اور دوسرا ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا سأستغفر لک ربی، کہ ہم آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کی دعا پر تنبیہ فرمائی کہ کافر کے لیے مغفرت نہیں کی جائے گی۔ چنانچہ آیت ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ،
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. اس آیت میں یا دوسری آیت میں ہے دوسری آیت یہ اسی آیت میں ہے قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأستغفرن لك إلا قول إبراهيم لأستغفرن لك. ابراہیم علیہ السلام میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے براءت کا اظہار کیا، اور یہ کہ ہماری اور تمہاری دشمنی تو واضح ہو چکی ہے ہمیشہ کے لیے. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. الا قول ابراہیم، ہاں ابراہیم تمہارے لیے اس بات میں نمونہ نہیں. کیا؟ لاستغفرن لک، کہ ہم آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے، اس میں نمونہ نہیں. اس کے علاوہ سلام کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اس میں تو نمونہ ہے، اس میں تو نمونہ ہے. اور قرآن کریم میں بھی غیر مسلم ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا گیا ہے. کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں اور تم کو بھی شرک پر مجبور کریں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس میں ان کی بات مت مانو. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، مگر دنیا کے سلسلے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اچھے سلوک کا تقاضا ہے کہ ان کو سلام کیا جائے، اچھے سلوک کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ سلام کیا جائے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سلام کرتے تھے اپنے والد کو، سلام علیک، اور کہتے سرفلک میں. سلام سے جو روکا گیا ہے اور جس کی طرف علماء کی اکثریت گئی ہے، ان کا استدلال اس حدیث سے ہے لا تبدؤوا اليہود ولا النصارى بالسلام. مگر اس حدیث کا پس منظر ہے. کیا پس منظر ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ غزوہ خندق میں بنو قریظہ نے، یہودیوں نے اہل مکہ کا ساتھ دیا تھا. تھے مدینہ میں رہتے تھے، ان سے معاہدہ تھا کہ اہل مدینہ کا دفاع ہم سب مل کر کے کریں گے، مگر انہوں نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اہل مکہ کا ساتھ دیا. جب جنگ ختم ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اتار دیا. جبریل علیہ السلام آئے اور کہا آپ نے ہتھیار اتار دیا ہے. میں نے تو ہتھیار نہیں اتارا ہے، کہ ہمیں تو بنو قریظہ سے جنگ کرنی ہے، ہمیں تو بنو قریظہ سے جنگ کرنی ہے. ایسے وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا انا راکبون غدا او انی راکبون غدا الی یہودا، کہ کل ہم یہود پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، کل ہم یہود پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. فلا تبدؤہم بالسلام، تو سلام سے شروعات مت کرنا. ہم مسلمان ہیں، سلام کرنے کا مطلب یہ ہے وہ سمجھے گا کہ ہمیں امن کی دعا دی جا رہی ہے، جبکہ ہم اس پر تو حملہ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم خیانت نہیں کریں گے. تو واضح کر دینا، تمہارے تیور سے ہی پتہ چل جائے کہ آج کوئی معاملہ الگ ہے. انی راکب غدا الی یہودا فلا تبدؤہم بالسلام، تو ان کو سلام سے ابتدا مت کرنا. اور یہ جو حدیث لا تبدؤوا اليہود ولا النصارى بالسلام، یہ اسی حدیث کی ترجمانی ہے. اس میں انی راکب غدا الی یہودا، اسی کی ترجمانی اس میں ہے. کیسے پتہ کہ دونوں حدیثیں الگ الگ نہیں ہیں؟ اسی کی ترجمانی اس میں ہے کہ جنگ کے موقع سے یہ بات کہی جا رہی ہے، عام حالتوں میں نہیں. پتہ کیسے چلے گا؟
پتہ چلے گا اس حدیث کے خود ٹکڑے سے. اس میں کیا ہے؟ لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقها. جب تمہاری ملاقات کسی سے ہو جائے راستے میں تو اس کو تنگ راستے سے چلنے پر مجبور کرنا، اس کو تنگ راستے سے پر چلنے پر مجبور کرنا. تو ذرا سوچئے، تنگ راستے پر چلنے پر مجبور کرنا عام حالت میں ہوگا کیا؟ یہ تو بد اخلاقی ہوگی. یہ تو بد اخلاقی ہوگی کہ غیر مسلموں کو ہر حال میں تنگ کیا جائے. اور اسلام تو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، بد اخلاقی کی تعلیم نہیں دیتا ہے. تو یہ مخصوص ماحول میں کہا جا رہا ہے، حالت جنگ میں کہا جا رہا ہے. تو یہ ٹکڑا کہ جب تمہاری ملاقات ان میں سے کسی سے ہو تو ان کو تنگ راستے پر چلنے پر مجبور کرو، خود یہ اس بات پر دال ہے کہ عام حالت کی بات نہیں کہی جا رہی ہے، مخصوص حالت میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور وہ ہے حالت جنگ. تو گویا کہ حالت جنگ کو جنگ پر ہی محمول کرنا چاہیے، عام نہیں کیا جانا چاہیے کہ یہ اسلام کے اعلیٰ اخلاق کے منافی ہے، اسلام کے اعلیٰ اخلاق کے منافی ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ تو ہوا کہ لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام. دوسرا، دوسری حدیث میں ہے وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ. اگر وہ تم کو سلام کریں تو اس کا جواب وعلیکم سے دو. سلام کا جواب وعلیکم سے دو ہر حال میں کیا؟ یا یہ کہ اس حدیث کا بھی مخصوص پس منظر ہے. تو اس حدیث کا بھی مخصوص پس منظر ہے. وہ کیا پس منظر ہے؟ کس ماحول میں آپ نے یہ کہا تھا کہ وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ؟ کس ماحول میں کہا تھا؟ ماحول یہ تھا، پس منظر یہ ہے کہ یہود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تو کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر موت ہو، تو موت کی بد دعا دیتے تھے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تعلیم دی کہ یہ گندے الفاظ تم اپنی زبان پر نہ لانا، یہ گندے الفاظ تم اپنی زبان پر نہیں لانا، تم مسلمان ہو، تم کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے. وہ بد اخلاق ہیں تو کرنے دو ان کو بد اخلاقی. کیا دلیل کہ یہ گندے الفاظ تم زبان سے نہ لانا اس کے لیے کہا گیا وعلیکم، نہ یہ کہ اس کا جواب صحیح سے نہ دیا جائے؟ اس کی دلیل، ایک مرتبہ ایک یہودی شخص آیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا السلام علیکم. عائشہ رضی اللہ عنہا نے اندر سے سن لیا، رسول نے جواب دیا وعلیکم. عائشہ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا تو فرماتی ہیں وعلیکم السلام واللعنہ، وعلیکم السلام واللعنہ، تم پر موت ہو، لعنت تم پر ہو. کہ رسول کو اس طرح سے تم گالی دیتے ہو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی بات سنی تو عائشہ کو تنبیہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ، ما ہذی یا عائشہ، عائشہ یہ تو کیا کر رہی ہے؟ عائشہ تو یہ کیا کر رہی ہے؟ تو فرماتی ہیں اما سمعت یا رسول اللہ ماذا قالوا، اللہ کے رسول آپ نے سنا نہیں کہ اس نے کیسا سلام کیا ہے، کہ اس نے کیسا سلام کیا آپ نے سنا نہیں؟ آپ نے کہا میں نے سنا ہے اور اس کا جواب میں نے دے دیا وعلیکم. پھر تنبیہ فرمائی متى وجدتنی لعانا فحاشا، تو نے مجھ کو کب دیکھا کہ میں دوسروں پر لعنت بھیجتا ہوں، میں بد زبانی کرتا ہوں؟ تو بد زبانی سے روکا کہ کیا کر رہی ہے عائشہ؟ تو وعلیکم، اے مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ بد زبانی تمہاری جانب سے نہ ہونا پائے. تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ ہم جن کے ساتھ رہ رہے ہیں ان سے جیسے وہ سلام کرتے ہیں ہم بھی ان کو سلام کریں گے، ہم بھی ان کو سلام کریں گے. اچھا، یہاں جو ہے وَإِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ فَقُولُوا وَعَلَيْكُمْ، اس میں پھر علماء کا اختلاف ہے. اچھا، وہ اگر صحیح سلام کریں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ صحیح سے کہیں تو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب صحیح سے سلام کریں تو وہی سلام کا جواب دیا جانا چاہیے
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ لوگ کہتے نہیں رسول نے ہم کو جو سکھایا ہم وہی کریں گے, بس وعلیکم کہیں گے, بس وعلیکم کہیں گے. اس میں صحیح رائے کیا ہے؟ صحیح رائے یہ ہے کہ جیسے وہ سلام کرتا ہے ہم مکمل جواب دیں گے. کیا دلیل؟ غیر مسلموں کو سلام کرتے ہوئے کیسے سلام کیا جائے؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ صرف سلام کہیں گے, صرف سلام کہیں گے, کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تعلیم دی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, تو سلام کہیں گے, سلام. کسی نے کہا سلام علیک کہیں گے, علیکم نہیں کہیں گے, کہ علیکم تو تعظیم کے لیے ہے, ہم اس کو عزت نہیں دیں گے. تو کہا سلام علیک کہیں گے, کہ قرآن سلام علیک ساستغفر لک ربی, سلام علیکم. کسی نے کہا نہیں پورا کہیں گے, السلام علیکم کہیں گے, کہ کہا سلام علی, قرآن میں ہے سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین, سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین, سلام علیکم پورا کہیں گے. اچھا تو اس سے آگے وہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ, کسی نے کہا ہم اس کے لیے تو رحمت کی دعا نہیں دیں گے, تو مشرک ہے, اس کے لیے ہم رحمت کی دعا دیں گے. تو ایک تابعی نے کہا, غالباً ابن عیینہ ہے, انہوں نے کہا الیس فی رحمت اللہ یعیش, اللہ کی رحمت ہے تبھی تو وہ زندہ ہے, اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو وہ زندہ رہتا, تو پھر اس کو دعا دینے میں کیا حرج ہے, پھر اسے دعا دینے میں کیا حرج ہے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ غیر مسلم کو سلام کیا جا سکتا ہے جیسا کہ وہ ہمیں سلام کرتے ہیں. مسلمانوں کا یہ سوچنا کہ سلام تو خاص ہے مسلمانوں کے لیے, یہ محل نظر. کیا دلیل کہ محل نظر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ وہاں فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے, جا کر آپ کہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ جو جواب دیں گے وہی آپ کی ذریت کے لیے سلام ہوگا. تو جا کر انہوں نے سلام کیا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لفظ ہے, یعنی میرے ذہن سے ابھی یاد نہیں ہے, تو فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہذہ تحیتک و تحیت ذریتک, کہ سلام کا یہ طریقہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی ذریت کے لیے ہے. اب ذرا یہ سوچئے کہ آپ کی ذریت کے لیے ہے, آدم علیہ السلام کی ذریت صرف مسلمان ہے یا غیر مسلم بھی ہے؟ آدم علیہ السلام کی ذریت صرف مسلمان ہے یا غیر مسلم بھی ہے؟ سب آپ کی ذریت. تو گویا کہ سارے انسانوں کے لیے سلام ہے. تو دوسری قومیں اپنے تہذیب کے پرچار کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتی کہ ہماری تہذیب غالب آئے, اور مسلمانوں نے اسلام کو ایسا محدود کر دیا کہ وہ اسلامی تہذیب صرف مسلمانوں تک محدود ہو جائے, دوسروں تک نہ پھیلے. یہ عجیب و غریب سیاست آ گئی. اس پر علامہ رشید رضا نے اپنی تفسیر المنار میں تنبیہ کی ہے کہ نصارہ کو خوشی ہوتی ہے کہ لوگ ہماری تہذیب اپنائیں, اور مسلمان کیسے ہیں کہ ان کی تہذیب اگر کوئی اپنائے تو ان کو دکھ ہوتا ہے, کیوں ہماری تہذیب اپنائی جا رہی ہے. ان چیزوں نے ہمیں اسلام کی راہ میں رکاوٹ بنایا, ہم دعوت میں پیچھے رہے, اسلامی تہذیب کو مخصوص کرتے چلے گئے. اور اللہ سب سے اہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو سب کے لیے نازل کیا تھا. اللہ سب کا خالق, رسول سب کے رسول, قرآن سب کے لیے کتاب, ہم نے سب کو خاص کر دیا مسلمانوں کے لیے. نتیجہ کیا ہوا؟ یعنی جب تک اسلام کی دعوت قائم تھی اسلام کا غلبہ تھا, اسلامی تہذیب کا غلبہ تھا, اسلامی آداب و اخلاق کا غلبہ تھا. جب مسلمانوں نے اسلامی تہذیب, اسلامی اخلاق و آداب کو مسلمانوں کے ساتھ خاص کر دیا, دوسروں سے دور ہوتے چلے گئے. نتیجے میں دعوت ختم ہوئی, تعلقات ختم ہوئے, دعوت بند, اسلام سکڑنا شروع ہوا, ایک ایک کر کے ان کے ہاتھوں سے حکومت چھینی گئی, اور نتیجہ اب یہاں ہے کہ
مغلوبیت کی زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، آپ لوگ، میں سمجھتا ہوں آپ لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ حکومت اصل ان کی کہاں ہے، وہ تو کسی اور کے ریموٹ کنٹرول میں ہے۔ کہاں تک نوبت آ گئی ہے مسلمانوں کی، نہ قوت نہ فلاں، یہ سب نتیجہ ہوا کس کا؟ اسلامی تعلیمات سے دوری کا، اسلامی اخلاق سے دوری کا، اسلامی آداب سے دوری کا۔ اگر اسلامی اخلاق و آداب کو اپناتے، اسلام کو فروغ دینے کی کوشش کرتے، تو یہی تہذیب غالب رہتی کہ یہ دین تو غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تو اللہ تعالیٰ نے اس دین کو تو غلبہ کے لیے نازل فرمایا ہے۔ پھر ہوا الٹا کیوں؟ الٹا ہوا یہ کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں جو جیسی محنت کرے گا اسی کا پھل دیکھے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس للانسان الا ما سعی۔ مسلمان سوتے رہے، دوسری قومیں جاگتی رہیں، جن کو جاگنا تھا وہ سو گئے، جن کو سونا تھا وہ جاگ رہے ہیں، تو نتیجہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر مسلمان اب بھی سوتے رہیں گے، نتیجہ وہی، غلبہ ان کا ہوگا۔ ہاں، اگر مسلمان جاگتے ہیں تو اللہ کا وعدہ ہے کہ غلبہ تمہارا ہوگا۔ اگر مسلمان جاگتے ہیں، اسلام کے لیے محنت کرتے ہیں، تب تو ان کا غلبہ ہوگا۔ کیا دلیل بھائی؟ محنت کرتے ہیں تو ان کا غلبہ ہوگا، ورنہ نہیں۔ کیا دلیل؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اور جب تم اللہ کے دین کا پرچار کرو گے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرو گے، تو پھر ان کی ساری محنت برباد ہو جائے گی، غالب تم آؤ گے۔ کیا دلیل؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، کافرین اپنا مال خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے، اللہ کے دین کو بڑھنے نہ دیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ خرچ کرتے رہیں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، یہ ندامت کا باعث بنے گا ان کو، چاہے جتنا مال وہ خرچ کر لیں، یہ ان کے لیے ندامت اور شرمندگی کا باعث بنے گا، گھاٹے میں یہ لوگ جائیں گے۔ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، ان پر لوگوں کو غلبہ ہوگا۔ کن لوگوں کو؟ اہل حق کا غلبہ ہوگا۔ اہل حق کا غلبہ کب ہوگا؟ جب یہ محنت کریں گے، جب یہ محنت کریں گے تب۔ بغیر محنت کے اگر کسی کو غلبہ ہونا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جانا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت نہیں اپنائی، مگر اللہ نے یہ حکمت نہیں اپنائی۔ 13 سال کی محنت، 8 سال کی محنت، 21 سال کی پوری محنت ہوئی، پھر جا کر کے غلبہ عام ہوا۔ یہ محنت جب تک ہم نہیں کریں گے تب تک ہم نہ دنیا میں سرخرو ہوں گے اور نہ آخرت میں۔ یہ مسلمانوں کا سوچنا کہ ہم تو مسلمان ہیں، کچھ کریں یا نہ کریں جنتی، ہم تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، کلمہ جنت پڑھ چکے ہیں، اس حدیث کو غلط سمجھنا ہے۔ کیا حدیث غلط سمجھنا ہے؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ پڑھ لیا وہ جنت میں چلا گیا، اس کو غلط سمجھنا ہے۔ کیسے بھائی؟ کیا دلیل؟ کس دلیل کی بنیاد پر؟ کیا لا الہ پڑھنے سے انسان جنت میں نہیں جائے گا؟ نہیں، خالی لا الہ جنت میں نہیں لے جائے گا، آخری درجے میں ہو سکتا ہے، مگر لا الہ الا اللہ پڑھو اور اس کے لیے محنت کرو تو جنتی۔ کیا دلیل بھائی؟ لا الہ پڑھو اور محنت کرو تو جنتی۔ ہاں پڑھیے قرآن، اللہ تعالیٰ کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں ایمان لے آیا ہوں بس میں کامیاب، وہم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ تم کلمہ پڑھتے ہو تو کلمہ کو اپناؤ، اس کے مطابق عمل کرو، لوگوں کو بتاؤ، یہی تمہاری آزمائش ہے۔ تو کہا
احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، جہنم سے نجات مل جائے گی، کسی اور کام کی زحمت نہیں دی جائے گی کہ وہ کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا، جن کو بھی ہم شریعت دی ہم نے ان کو مکلف کیا تھا کہ اس کی تبلیغ کرو۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ تعالیٰ تو جاننا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اپنے ایمان میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اگر ایمان کے لیے محنت کرو گے تب تو سچے مومن ہو، اور اگر خالی اللہ اللہ کرتے رہو گے تو تم جھوٹے مومن، یہ زبانی غلط ہے۔ اچھا، اس بات کی کیا دلیل بھائی کہ آزمائش سے مطلب کلمہ کی راہ میں آزمائش ہے، دین کی تبلیغ میں آزمائش ہے؟ اس کی دلیل کہا اللہ تعالیٰ نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ، ہم تو تم کو آزمائیں گے، حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ، یہاں تک کہ جانیں کہ تم میں سے کون اللہ کی راہ میں محنت کرنے والا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں محنت کرتے ہو تو واقعتاً تم سچے مومن، اگر نہیں محنت کرتے تو جھوٹے مومن ہو، اور تمہاری آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ ارے کلمہ پڑھیں پھر بھی آخرت تباہ ہو جائے گی؟ ہاں آخرت تباہ ہو جائے گی۔ کیا دلیل بھائی؟ پڑھیے، کہا اللہ تعالیٰ نے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے کہ کلمہ پڑھ لیے ہیں؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی دیکھا نہیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے اس راہ میں محنت کی ہے۔ اس راہ میں محنت کرو گے تب تو واقعتاً جنتی، اور اگر محنت نہیں کرتے ہو تو تم کسی اور بھول بھلیاں میں پڑے ہوئے ہو کہ ہم جنتی۔ کتنی بڑی تنبیہ ہے ان مسلمانوں کے لیے جو خواب غفلت میں سو رہے ہیں کہ ہم تو کل نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ نہیں، آپ نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ کو اپنائیے، شریعت کے مطابق عمل کیجئے اور تبلیغ کیجئے تو پکا جنتی، تب جنت کی گارنٹی ہے، ورنہ پھر جنت کی گارنٹی نہیں ہے۔ قرآن خود کہا ہے نا ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم سمجھتے ہو ہم جنت میں چلے جائیں گے کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا نہیں، جانا نہیں کہ تم میں سے کتنے لوگوں نے اس راہ میں محنت کی ہے۔ تو اگر محنت کرتے ہو تو جنتی، یہ تو جنت کا معاملہ، دنیا کا معاملہ بھی صحیح نہیں۔ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے، دنیا میں بھی اللہ کے عذاب سے دوچار ہو گئے۔ کیا دلیل بھائی کہ دنیا میں بھی عذاب؟ ہاں، کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللعنون، کہ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس واضح دلیل اور ہدایت کو جس کو ہم نے اتارا سارے انسانوں کے لیے۔ یہ قرآن کریم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دین اسلام ہم نے سارے لوگوں کے لیے اتارا ہے۔ تو جو اس کو چھپایا تھا کون ہے؟ مسلمان، کہ مسلمانوں کو کہا گیا تھا تم بیان کرو اس کو لوگوں کو، مگر نہیں کرتا، تو کیا ہوگا؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللعنون، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ویلعنہم اللعنون، اور دوسرے لوگ بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں، دوسرے لوگ بھی اس کو دشمن سمجھتے ہیں، دشمن سمجھ کر ستاتے ہیں۔ تو ابھی جو کچھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ ہلکا عذاب ہے، یہ ہلکا عذاب ہے۔ وہ کیا عذاب ہے؟ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، ایک دوسرے کو ستانا، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تب دیکھ رہے ہیں نا مسلمانوں کے درمیان کس قدر اتحاد ہے، جمعیت پر جمعیتیں بنتی چلی جا رہی ہیں، ہر آدمی جو اچھا یہ رکھتا ہے اس کا گروپ الگ، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ کیا دلیل بھائی کہ یہ مسلمانوں کا آپس میں اختلاف کرنا یہ اللہ کا عذاب ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض،
کہہ دو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے اس بات پر کہ اوپر سے تمہارے اوپر عذاب نازل کرے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پیر کے نیچے سے اللہ کا عذاب آئے، زلزلہ آئے تم ختم ہو جاؤ، او یلبسکم شیئا، یا تمہیں ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کر دیں، گروپ میں تقسیم کر دیں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور بعض کو بعض کے ذریعے سے تم کو مزہ چکھائے۔ یہی ہو رہا ہے مسلمانوں کے درمیان، سب ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہر گروپ۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، مگر یہ ہلکا عذاب ہے۔ اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا؟ اس سے بڑا عذاب یہ آئے گا جیسے برما میں ہوا، دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں چھوڑنا پڑا ملک۔ یہ ہندوستان میں مسلمان اس غفلت میں نہ رہے کہ ہم تو اتنی بڑی 20% ہیں، ہم اتنے کروڑ ہیں۔ نہیں، اللہ کا عذاب ہوتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہوا نکل جاتی ہے۔ کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، یہ آپس میں اختلاف مت کرو ورنہ تمہاری ہوا نکل جائے گی، تمہارا وزن، تم بے وزن ہو جاؤ گے، تعداد تمہاری کوئی کام نہیں آئے گی۔ تو یہ ہلکا عذاب ہے۔ بڑا عذاب تو یہ ہے کہ اگر اب بھی مسلمان نہیں سنبھلا اور اسلام کی تبلیغ کی اس نے کوشش نہیں کی تو نتیجے میں ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا۔ کہ کہا اللہ تعالیٰ نے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم ایسے ہی اسلام سے اعراض کرتے رہے تو پھر تم کو ہٹا کر کسی اور قوم کو لایا جائے گا، وہ تمہاری طرح سے نہیں ہوں گے۔ تو اگر مسلمان اس دنیا میں عزت کی زندگی چاہتا ہے اور آخرت میں جنت چاہتا ہے تو اس کو خود اسلام کی پوری پابندی کرنی پڑے گی اور اسلام کی تبلیغ کرنی پڑے گی، اور یہی واحد راستہ ہے، یہی ایک راستہ بچا ہے کہ اسلام کی تبلیغ کرو تم بچ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ یہ کرو گے تو تمہاری نجات ہے۔ کہاں گارنٹی دی ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا۔ ہاں، اگر یہ مسلمان توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے تو بڑی بھول ہو گئی، بڑی غفلت ہوئی، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم توحید پر قائم ہو جائیں، ہم نماز روزے کی پابندی کر جائیں تو ہم جنتی، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے مسلم قوم کو سدھار لیا تو ہم جنتی۔ یہ جو غیر مسلم قوم جس کی آبادی یہاں 80% ہے، بڑی غفلت ہوئی ہے اللہ، ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی، تو یہ بڑی غفلت ہوئی، بڑی بھیڑ ہوئی۔ تو اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ایسی غفلت میں نہیں رہیں گے، تیرا دین تو سب کے لیے ہے، تیرا دین ہم ہر بندے تک پہنچائیں گے۔ تو اگر الا الذین تابوا، اگر یہ توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ہم ایسی غفلت میں نہیں رہیں گے، وَأَصْلَحُوا، مگر دین کی دعوت چھوڑنے کے نتیجے میں خود تمہاری حالت کیسی بن گئی ہے دیکھ لو۔ کہتے تو ہے میں مسلمان ہوں، کہتے ہو کہ میں مسلمان ہوں، مگر تمہاری حالت کیسی بن گئی ذرا دیکھ لو۔ تمہارے کتنے کے عقیدے خراب کیسے ہیں، کتنے کے اخلاق خراب کیسے ہیں، کتنے کے اعمال کیسے خراب ہیں۔ تو سب کو درست کرو، عقیدہ درست کرو، اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے معمولات کو درست کرو، لوگوں کے ساتھ تعلقات کو درست کرو، پھر اس قابل ہوگے کہ تم لوگوں کو دعوت دے سکو۔ تو الا الذین تابوا، ہاں اگر یہ غفلت سے توبہ کرتے ہیں، واصلحوا، اور ان کے اندر جو کمزوری آ گئی ہے ایمان کی، اخلاق کی، اعمال کی، اس کو درست کرتے ہیں، وبینوا، پھر میدان میں نکلتے ہیں کہ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بھئی اسلام سب کا دین ہے، اللہ ہم سب کا خالق ہے، آؤ اللہ کی عبادت کریں۔ قولوا لا الہ الا تفلحوا، اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ کہا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم، میں ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ زبانی توبہ سے نہیں کام چلنے والا ہے، تم کو میدان میں اترنا پڑے گا۔ فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، میرے بندو میں بڑا رحیم ہوں، میں ہی توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میں رحم کرنے والا ہوں۔ تمہیں میری رحمت چاہیے تو میرا کام کر کے آؤ، میری رحمت چاہیے تو میرا کام کر کے آؤ۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور سن لو
جس دن ہماری مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو گئی تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ پھر غلبہ کس کا ہوگا؟ تمہارا، بات تمہاری سنی جائے گی، حکومت تمہاری قائم ہوگی۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین، مسلمانوں کو بشارت سنا دیجئے، کریں ہمارا کام، سب کچھ ہو کر رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی آداب و اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کی تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کے ہر بندے تک ہم اسلام کا پیغام پہنچائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر اس کام کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو اور ہمیں جنت نصیب ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔